بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی نسل میں 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ فرمایا، تو ان کی سیرت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور ان کی تعریف بھی فرمائی، ہمیں ان کی سیرت کی اتباع اور پیروی کا حکم بھی فرمایا۔ ان کی تعریف تو یوں فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے پہلے سے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی ہوئی تھی اور ہم انہیں جانتے تھے، اور ہمیں اتباع اور پیروی کے بارے میں فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ ملت ابراہیم کی پیروی کے لیے اس ملت ابراہیم کو جاننا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی عادات کیا تھیں، چونکہ یہ بہت بڑے پیغمبر تھے، ان کی صفات اور عادات بہت عظیم الشان تھیں، اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار ان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے امتحانات سے گزارا، اور پھر خود ہی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے سب امتحانات کو پاس کیا اور اللہ کے سارے حکموں کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیشوا بنا دیا۔ قرآن کریم میں ہی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب آپ کے رب نے ابراہیم کو کچھ احکام کے ذریعے آزمایا تو ابراہیم نے سارے احکام پورے کر دیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا آپ کو پیشوا اور امام بنا دیا۔ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں، نمبر 1 عیسائیت، نمبر 2 یہودیت، اور نمبر 3 اسلام۔ یہ سب کے سب شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور سب کے سب خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واقعی قرآن کریم کے پہلے رکوع میں بھی ہے، سورہ مریم کے اندر بھی ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے، اور ان کے تفصیلی حالات و واقعات ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ سب سے بڑی اور پہلی آزمائش تو ان کی یہ ہوئی کہ یہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور اس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس قوم میں پیدا ہوئے، اس خاندان میں بت پرست تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، تو وہ خود بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، اور آزر کا معنی ہی محب الصنم ہے، بتوں سے محبت کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ میری قوم اور میرا گھرانہ اللہ سے ہٹ کر بتوں کی عبادت کر رہا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے والد کو اللہ کی توحید کی، رسالت کی گواہی کی طرف دعوت دی۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہ آپ اپنی کتاب قرآن کریم میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یقیناً سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اپنے والد سے عرض کیا ہے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھتی ہیں، نہ سنتی ہیں، اور نہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ بتوں کی عبادت کرنے والا یا کوئی بھی کفر و شرک کا کام کرنے والا، گناہ کرنے والا، حقیقت میں شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسان ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور پھر آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ انہوں نے اپنے والد کو ان الفاظ سے اور اس انداز سے دعوت دی ہے۔
اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے، اگر ہمارا کوئی بڑا ہدایت سے ہٹا ہوا ہو، صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہو، کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، تو چھوٹا بھی بڑے کو دعوت دے سکتا ہے، اسے دینی چاہیے، یہ برا نہیں ہے۔ بہت سے چھوٹے بھی یہ ہمت نہیں کرتے، اور بہت سے بڑے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہمیں کیسے نصیحت کر سکتا ہے، ہمیں کیسے کوئی خیر کی بات کہہ سکتا ہے، ہم خود ان سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو یہ جاہلانہ غلطی ہے، جاہلانہ تصور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے، اپنے والد کو انہوں نے دین کی دعوت دینی بھی چاہیے۔ سب سے بڑی اور قیمتی چیز جو ہے وہ دین ہے۔ دولت سے، دنیا کی چیزوں سے، مال و اسباب سے بڑی چیز ایمان اور یقین اور دین کی چیزیں ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس یہ نعمتیں ہیں، چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو سب سے پہلے دے یہ نعمتیں جو اس کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، جنہیں سب سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ وہ ظاہر والدین ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، قریبی لوگ۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو یہ دعوت دی۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب چھوٹا کسی بڑے کو دعوت دے، بڑا کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے الفاظ اور اس کا انداز بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے، شائستہ ہو، مہذب ہو، حاکمانہ نہ ہو، حکیمانہ ہو، عاجزانہ ہو، درد مندانہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے یہ نہیں کہا کہ اے کافر، اے مشرک، اے بت پرست، اے بت فروش، اے خدا کے باغی، اے جہنمی، ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جس سے سن کر سننے والے دل میں اشتعال پیدا ہو، بے ادبی کا مظاہرہ ہو، نفرت پیدا ہو، بلکہ عرض کیا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ 3-4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے والد صاحب کو مخاطب کیا، اس کا تذکرہ اس رکوع میں ہے۔ تو ہر مرتبہ اے یا ابتی فرمایا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں دین کی محبت تو ہوتی ہے، دعوت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن انداز بالکل ہی غلط ہوتا ہے، جس سے بجائے فائدے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ادب پہلی چیز ہے، تہذیب پہلی چیز ہے، اور شائستگی پہلی چیز ہے۔ اللہ کا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی باعمل عالم غیر مہذب، بے ادب نہیں گزرا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بندہ با ادب ہوتا ہے اس کا اللہ مقدر اچھا فرما دیتے ہیں، جو بے ادب ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نصیب اور محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دین کی دعوت اور دین کی بات ہمیں شائستگی کے ساتھ، اچھے انداز سے اور اس جذبے سے دینی چاہیے کہ سننے والا اسے قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے، نہ یہ کہ اسے میں ایسے الفاظ کہوں کہ خوب اس کی بےزتی ہو، اس کا دل دکھے، مجھ سے اور دور ہو جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مزاج نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اس انداز سے بات کہی، والد نے کیا جواب دیا؟ والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے کنارہ کشی، بے رغبتی رکھتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم نے یہ اپنی روش نہ چھوڑی اور بتوں کو برا کہنا اور ان کے بارے میں ایسے سوالات کرنا نہ چھوڑے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لئن لم تنتہ لارجمنک، میں آپ کو سنسار کر دوں گا، پتھر مارا ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور مجھے تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤ، میں جس طریقے پہ چل رہا ہوں مجھے چلنے دو۔ تو عموماً جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اور دینی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، ان کی روش یہی ہوتی ہے، ان کے وہ دین کی بات سن کر اس پر غور نہیں کرتے، بلکہ وہ لڑائی جھگڑا اور سخت کلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو داعی کا کیا فریضہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل ہمارے لیے موجود ہے، اور دوسری طرف سے غلط طرز عمل ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے سامنے اس رکوع میں موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کو سلامتی کی بات کہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے مغفرت مانگوں گا۔ یعنی ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے
کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا مستحق بنا دیجیے، اسلام قبول کر لیں۔ تو بہرحال ایک سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک حصہ یہ ہے، باقی ان کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ نمرود سے ملاقات ہوئی، اپنی قوم کو دعوت دی، بت خانے میں گئے، اس وقت پھر کیا حالات پیش آئے، مزید انہوں نے دعوت کیسے دی ہے، مزید ان پہ کون کون سے امتحانات آئے، کیسے ان سے گزرے ہیں۔ تو بہت سبق آموز واقعہ ان کا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ پہلی قوموں اور انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑے قصے ہیں، بڑی عبرت کی چیزیں ہیں اور بڑے عبرت کے سامان ہیں۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں پڑھنی چاہیے اور پھر اپنی زندگی کا رخ ان کی روشنی میں متعین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت جان کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔